نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ نے 19 اور 20 محرم الحرام کو کرنا ہے۔ امام بغوی نے اپنی سند کے ساتھ اس جگہ ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، تو گویا کہ یہ وظیفہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کرے، تو دیکھیں یہاں پر خاص طور پر نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے۔ تو اس وظیفے سے ہمیں ایک نہیں بلکہ ڈھیروں ڈھیر فائدے حاصل ہوں گے، دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے حاصل ہوں گے۔ عمل نہایت ہی آسان ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس عمل کو زندگی کا ہمیشہ کے لیے حصہ بنا لیں۔ تو حدیث مبارکہ میں تو حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ یعنی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کے دوران، اور جب ہم نے وظیفہ کرنا ہے تو اس وظیفے کے دوران ہم نے کسی قسم کی کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر ایک مرتبہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور سورۃ آل عمران کی 2 آیتیں، ایک آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، یہاں سے آپ نے آیت نمبر 18 تک آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اور دوسری آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک بغیر حساب، یعنی آیت نمبر 22 اور 28 کے آخر تک آپ نے پڑھنا ہے۔ تو جو شخص ہر نماز کے بعد اس عمل یعنی اس وظیفے کو زندگی کا معمول بنا لے گا، تو مرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیں گے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اس چھوٹے سے وظیفے سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ملے گا، یعنی آخرت میں ہمیں جنت میں اس کو اللہ رب العزت ٹھکانہ دیں گے، اور اس جگہ کا نام، اس محل کا نام خطیرۃ القدس، اس جگہ میں اس کو اللہ رب العزت ٹھکانہ دیں گے۔ تو یہ جنت میں ایک خاص مقام ہے جس میں اس کو ٹھکانہ ملے گا، تو پھر ہم کیوں نہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور دنیا میں ہر روز اللہ رب العزت اس کی طرف 70 مرتبہ رحمت سی کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں یہ بھی ایک خوش نصیبی والی بات ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت اس کو روزانہ ایک دن میں 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو سبحان اللہ، گویا کہ اس وظیفے کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو دنیا میں بھی ہماری 20 کروڑ حاجات اس وظیفے سے پوری ہوں گی، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر خود فرمایا کہ اس وظیفے کے بدلے میں اس کو جنت میں ٹھکانہ دوں گا، یعنی ایک محل خطیرۃ القدس اس جگہ کا نام ہے، وہاں پر اس کو ٹھکانہ ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا خود فرمان ہے، اور دوسری طرف دنیا میں اس کو ہر روز اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے دیکھے گا، یعنی 70 مرتبہ ہر روز اس کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور اس عمل کی برکت سے دنیا میں 20 کروڑ حاجات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ غرض کہ اگر آپ کی حاجت جس بھی قسم کی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ جس مقصد، جس حاجت، جس ضرورت کے لیے اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے پورا فرما دیں گے، اور اس کے بعد اس عمل کی برکت سے اگر آپ حاسدین کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، اور آپ کا اگر کوئی دشمن ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو
آپ کو ہر وقت اس کے شر سے محفوظ رہنا مشکل ہے تو اللہ رب العزت اس سے بھی آپ کی پناہ دے دیں گے، اور کبھی بھی آپ کا دشمن آپ پر غالب نہیں آئے گا۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں اس وظیفے کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔